ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بہا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے آپ کی شخصیت کو ایک مرکز بنا کے آج ہماری چھٹی نشست ہے اس سلسلہ کی۔ آج کی اس گفتگو میں حضور غوث پاک نے جو دین اسلام کی خدمات کی اور جو ان کے اثرات مرتب ہوئے عالم اسلام پہ، اس لحاظ سے ہم گفتگو کریں گے۔ عزیزان من، اکابر صوفیاء اکرام اپنے اپنے زمانے میں صرف علم و فضل میں بے مثال نہ تھے، بلکہ وہ اپنے ہم عصر علماء و فضلاء پر ہر لحاظ سے برتری رکھتے تھے۔ تصوف میں قدم رکھنے سے پہلے ہمارے صوفیاء و اولیاء اکرام علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح کے دوسرے صوفیاء اکرام اولیاء اکرام نہ صرف اقلیم میں درویشی کے شہنشاہ تھے بلکہ کشور علم و فضل کے تاجدار بھی تھے۔ ہمارے ان بزرگوں نے ملت کے مردہ جسم میں ہمیشہ نئی روح پھونکی ہے۔ انہی کی نگاہ کے فیض سے قوم کے حوصلوں کو بلندی، عزم کو پختگی، ولولے کو جولانی اور قوت عمل کو بجلی کی سی تیزی ملتی رہی ہے۔
اولیاء اللہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے ذرا تعصب کی پٹی اتار کر دیکھیں تو انہیں سنجر کا ایک درویش اس علاقے میں پرتھوی راج کی راجدھانی میں مسلح بچھائے نظر آئے گا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پرتھوی راج جیسا ظالم، جابر اور متعصب ہندو راجا براجمان ہے۔ اب اس ناسازگار ماحول میں جو درویش حق کی دعوت دیتا ہے اور ہر قسم کے خطرات کو بالائے طاق رکھ کر اسلام کے پرچم کو یوں لہراتا ہے کہ اسے صدیوں کے انقلابات بھی سرنگو نہیں کر سکتے، وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص ایک صوفی ہے، وہ ہمارا ایک بابا ہے۔ کیا ایسے شخص کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بابے تے شے کوئی نہیں، جبکہ اس بابے کا لایا ہوا انقلاب صدیوں بعد بھی اپنے اثرات کو مٹنے نہیں دے رہا؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ درویش جس کے متعلق اقبال جیسے فلسفی نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی نہاد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس بزرگ بابے کا نام شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہندوستان میں اس درویش خدا مست نے کفر و شرک کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اپنے دور کے طاقتور بادشاہ اکبر کی ملحدانہ سرگرمیوں کا نہایت کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اکبر نے کفر و الحاد کو یہاں تک پھیلا دیا تھا کہ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ کے بجائے اکبر خلیفۃ اللہ کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ حضرت مجدد پاک نے تن تنہا نہ صرف ان حالات کا مقابلہ کیا بلکہ ان کی بیخ کنی کے لیے حضرت مجدد پاک نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ آخرکار اکبر اور جہانگیر کا قائم کردہ دین الہی اپنی موت آپ مر گیا، ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ درویش اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ٹکرا گیا۔ یہ کوئی 21ویں صدی کا انجینئر نہیں، یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں، بلکہ یہ ایک صوفی بزرگ ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اولیاء اکرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ جب چنگیزی طوفان نے دنیا اسلام کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا، ہزاروں آباد شہر ویران کر دیے گئے، آپ کو معلوم ہے کہ کس نے ان سرکش طوفانوں کا رخ موڑا؟ کس نے اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی شمع کا پروانہ بنا دیا؟ وہ اسی صوفیاء کے گروہ کا ایک فرد تھا جس کی ایک نظر نے ساری فضا کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ درویش حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اور ایک خراسانی درویش تھا۔ اشارہ غیبی سے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لائے۔ وہ شکار سے واپس آ رہا تھا، اپنے محل کے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر تگودار خان نے ازراہ تمسخر پوچھا اس درویش سے، اے درویش، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب دیکھیے، اس بےہودہ سوال پر آپ برہم نہیں ہوئے، بڑے تحمل سے فرمایا
اگر میں اپنی جانثاری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور آپ کے لیے شکار کی خدمات انجام دیتا ہے۔ اب اس غیر متوقع جواب سے تگودار خاں بڑا متاثر ہوا، وہ آپ کو مہمان کی حیثیت سے اس نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اللہ اکبر، پھر آپ کی کوشش سے تگودار خان نے در پردہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنی قوم کی مخالفت کے خوف سے اس کا اظہار نہ کیا۔ پھر انہیں یہ کہہ کر رخصت کیا کہ سر دست آپ واپس تشریف لے جائیں، میں اپنی قوم کو ذہنی طور پر اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں گا۔ چنانچہ آپ وطن واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا ان بزرگوں کا، لیکن وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ تگودار خان کے پاس جائے اور اسے اس کا وعدہ یاد دلائے۔ کچھ عرصہ بعد ان کا بیٹا تگودار خان کے پاس وہ بزرگ پہنچے، جا کے اپنا تعارف کرایا، اپنے آنے کی وجہ بتائی، وہ وعدہ یاد دلایا۔ تو تگودار خان نے کہا کہ تمام سردار اسلام قبول کرنے پہ آمادہ ہیں، لیکن فلاں سردار ابھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو مشکل حل ہو سکتی ہے۔ آپ نے اسے بلا بھیجا اور دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اس سردار نے کہا کہ میری ساری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے، میں علمی دلائل کو نہیں سمجھتا، میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ درویش میرے پہلوان سے مقابلہ کرے، اگر اسے پچھاڑ دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تگودار خان نے جب اس درویش کا نحیف اور لاغر جسم دیکھا تو اس نے اس مطالبے کو مسترد کرنا چاہا، لیکن آپ نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ مقابلہ کے لیے تاریخ اور جگہ کا تعین ہو گیا۔ مقررہ دن بے شمار لوگ اس عجیب و غریب مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اب ایک طرف ایک نحیف و کمزور درویش ہے اور دوسری طرف ہاتھی جیسا ہٹا کٹا نوجوان پہلوان ہے۔ اس وقت بھی تگودار خان نے بڑی کوشش کی کہ مقابلہ نہ ہو، لیکن وہ درویش مقابلہ کرنے پہ مصر تھا۔ جب دونوں اکھاڑے میں نکلے تو آپ نے اس زور سے اس پہلوان کے پہ تماچا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ وہ سردار حسب وعدہ باہر نکلا، میدان میں آیا، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی محفل میں، اسی میدان میں تگودار خان نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اور اپنا نام احمد رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہلاکو خان کا ایک بھائی تھا برکے خان۔ تاریخ جانتی ہے برکے خان کی بہادری کو۔ وہ برکے خان بھی حضرت شیخ شمس الدین باخوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ اس مشرف با اسلام ہوا تھا۔ اس طرح ان پاک نہاد صوفیاء کی ایمانی جرت اور دل آویز اسلوب تبلیغ کے طفیل پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ اکبر۔ پھر قسطنطنیہ اسلامی فتوحات کا ایک لازوال باب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 22 سالہ سلطان محمد کو کس نے اس کٹھن مہم کے لیے تیار کیا تھا؟ وہ ایک صوفی تھا، وہ ہمارا ایک قابل فخر بابا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آق شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلطان محمد کے شیخ طریقت تھے، جن کی ترغیب اور بشارت سے سلطان محمد نے یہ بے مثال کارنامہ سر انجام دیا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرانے کے پیچھے بھی ہمارے ایک بابے کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطنت عثمانیہ کے بننے میں آپ سب جانتے ہیں، اب تو بہت دنیا اس سے واقف ہو چکی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بننے کے پیچھے اولیاء اکرام کا ہاتھ تھا۔ وہ سارے حضور غوث پاک کے فیض یافتہ تھے۔ اللہ اکبر۔ جن صوفیاء کی خوبصورت کوششوں سے،
دنیا میں اسلام پھیلا اور شہر فتح ہوئے، قوموں اور ملکوں کے مقدر سنور گئے، ان کے بارے میں اس ملت کے افراد اگر یہ کہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، تو اس زیادتی پر کس سے شکوہ کیا جائے؟ عزیزان من، چلو اپنوں سے نہیں، ہم غیروں سے پوچھتے ہیں، بیگانوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے صوفیاء، اولیاء، ہمارے بابے، ان کے بارے میں غیر کیا کہتے ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی تاریخ مشائخ چشت میں لکھتے ہیں کہ یورپ کے مستشرقین جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال کبھی ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا۔ سیاسی زوال تو ہوا لیکن دینی نظام کبھی تباہ نہیں ہوا۔ پروفیسر ہٹی کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین لمحات میں مذہبی اسلام نے بعض نہایت شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ یہ کون ہیں؟ یہ بیگانے کہہ رہے ہیں۔ ہالینڈ کے ایک فاضل ہیں لوکے کارو، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ گو اسلام کا سیاسی زوال تو بارہا ہوا لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ پھر ایک مشہور مستشرق اورینٹلسٹ H.R. گب، اس نے اپنی ایک تقریر جو اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے مجمع کے سامنے کی تھی، اس میں گب نے کہا تھا کہ تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن بائیں ہمہ اسلام کا کلچر مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اب یہ گب کہتا ہے کہ اسلام کا کلچر کیوں مغلوب نہ ہوا، وہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیاء کا انداز فکر فوراً ان کی مدد کو آ جاتا تھا اور اس کو اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ عزیزان من، افسوس اس بات پر کہ اسلام کے مخالف اور بدخواہ تو اس طوفانی قوت کا اندازہ کر کے لرزہ برندام ہے جو تصوف کے شیریں چشمے سے ملت کو حاصل ہوتی ہے، ادھر ہم ہیں کہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں اور شکوک و شبہات کے خس و خاشاک سے اس صاف اور پاکیزہ چشمے کو گدلہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پھر تحریک پاکستان، جب پاکستان قائم ہوا، تحریک پاکستان میں صوفیاء اکرام نے جو شاندار کردار ادا کیا، یہ تو کل کی بات ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ بابت شیعی کوئی نہیں تو ہم اس کی سوچ پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، اب آئیے وہ ہستی، یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی جو میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان قبروں والے بابوں نے کیا کیا ہے، بابت شیعی کوئی نہیں، انہیں ایک چھوٹا سا احساس دلانا چاہتا تھا کہ دیکھو ہر دور کے اندر ہمارے بابے کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب اس ہستی کی طرف، حضور غوث پاک جن کی خدمات بیان کرنا چاہتا ہوں میں، اس ہستی کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف ولایت میں غوث الاعظم نہیں تھے بلکہ آپ علم میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ اگر آپ کے علمی مقام کے پیش نظر آپ کو لقب دینا چاہیں تو بلا شبہ ہم آپ کو امام اکبر کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی میں اپنی عقیدت یا محبت کے ساتھ نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک جلیل القدر مفسر اور امام فقہ بھی تھے۔ آپ کے دور کے جلیل القدر ائمہ اکرام آپ کے شاگرد تھے جنہوں نے آپ سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ، تصوف، معرفت، فنی علوم، فتویٰ اور دیگر علوم حضور غوث پاک سے ان ائمہ نے پڑھے تھے۔ حضور غوث پاک اپنے مدرسے کے اندر ہر روز 13 علوم کا درس دیا کرتے تھے اور 90 سال کی عمر تک، یعنی عمر کے آخری لمحے تک اپنے مدرسے کے طلباء کو پڑھاتے رہے۔
آپ کے مدرسہ سے ہر سال 3000 طلباء، کتنے طلباء؟ 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کر فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ کم و بیش 1,00,000 طلباء، یعنی طلباء نہیں، 1,00,000 محدث اور جید عالم دین حضور غوث پاک کے ایسے ہیں وہ کہ جنہوں نے حضور غوث پاک سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے حضور غوث پاک کے قدموں میں بیٹھ کے 1,00,000 عالم دین تیار کیا آپ نے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں تو صحیح کہ جس ادارے سے 3000 طلباء ہر سال فارغ ہوں، وہ کتنی بڑی یونیورسٹی ہوگی، وہ کوئی چھوٹا مدرسہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن شاہ جی اگر کوئی بندہ آج غوث پاک کا نام بھی لے، ان کا مرید بھی کہلوائے اور پڑھنے پڑھانے کا دشمن ہو اور کہے کہ یہ پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے، پیروں کا کام نہیں، بتائیں اس بندے کو غوث پاک کا مرید کہلانے کا کوئی حق ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے، عالم اسلام کے اندر بڑی مقتدر شخصیات ہوئی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو تصوف کے بہت بڑے نقاد تھے، حضرت علامہ ابن تیمیہ۔ اب ان سے جو بندہ تصوف کا سب سے بڑا نقاد ہو، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ حضور غوث پاک کے متعلق کیا خیالات رکھتا ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ تصوف کے منکر تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کے بعض معاملات میں تشریحات و توضیحات میں انتہا پسندی تھی، جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، جن سے ہمیں اختلاف ہے، مگر مجموعی طور پر وہ تصوف کے منکر نہ تھے۔ وہ تصوف کے قائل تھے اور صوفیاء اور اولیاء کے عقیدت مند تھے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ابن تیمیہ طریقہ قادریہ میں بیعت تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کے شیخ کا نام الشیخ ازال الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروسی ہے۔ امام ابن کثیر، امام ابن حجر اسقلانی اور امام ذہبی وغیرہ، بلکہ کل محدثین جنہوں نے ابن تیمیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں، ان سب نے بلا اختلاف یہ لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کو ان کی وصیت کے مطابق دمشق میں صوفیاء کے لیے جو وقف قبرستان تھا مقابر الصوفیاء، اس میں دفن کیا گیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، اسے بھی اسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ عزیزان من، علامہ ابن تیمیہ کے شیخ امام ابن قدامہ حنبلی کے شاگرد تھے، جو ان کے پیر تھے، جو ان کے شیخ تھے ابن تیمیہ کے، وہ امام ابن قدامہ حنبلی کے شاگرد تھے۔ اور امام ابن قدامہ حنبلی حضور غوث پاک کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ علامہ ابن تیمیہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے الاستقامہ، 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں اولیاء و صوفیاء میں سب سے زیادہ محبت و عقیدت سے جس شخصیت کا نام علامہ ابن تیمیہ نے لیا ہے، وہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث، کتب، ابدال وغیرہ کے جو ٹائٹل ہیں یہ ہمارے من گھڑت ہیں، اور اکابر علماء و محدثین ان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ لوگ سن لیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے حضور غوث پاک کا جب ذکر کیا تو اس طرح کیا: قطب العارفین ابا محمد عبد القادر بن عبداللہ الجیلی۔ قطب العارفین یعنی سارے عارف اولیاء اکرام کے کتب۔ پتہ چلا کہ یہ کتب غوث جو القاب ہیں یہ ہم نے 21ویں صدی میں 20ویں صدی میں نہیں گڑھے، یہ پرانے محدثین حضور غوث پاک کو یہ ٹائٹل دیتے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فتوح الغیب حضور غوث پاک کی ایک بہت شاندار کتاب ہے، علم و معارف کا خزانہ کتاب۔ اس کتاب کی شرح بھی علامہ ابن تیمیہ نے کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے حضور غوث پاک کی فتوح الغیب کی
شرح کی، اور اتنے بڑے تصوف اور صوفیہ کے نقاد نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کی کرامتوں پر اجماع منعقد ہوا وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایک کرامت نہیں، دو کرامتیں نہیں، بلکہ کرامتوں پر اجماع منعقد ہوا، یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو جس لشکر، جس آرمی کے ذریعے بیت المقدس فتح ہوا، اس عام آرمی میں شامل مجاہدین کی بھاری اکثریت حضور غوث پاک کے شاگردوں کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو۔ پتہ چلا کہ حضور غوث پاک کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء صرف تہجد گزار صوفی ہی نہ تھے بلکہ عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آدھی سے زیادہ فوج حضور غوث پاک کے عظیم مدرسے کے طلباء تھے۔ یہ تاریخ کی بات ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ باب تشیع کوئی نہیں، ان بابوں کے تیار کردہ مجاہدوں نے ایک وقت ایسا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ حضور غوث پاک کے مدرسے سے فارغ تھے، آدھی سے زیادہ فوج، اور کچھ فیصد لوگ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جامعہ نظامیہ سے فارغ شدہ نوجوان تھے جو صلاح الدین ایوبی کی فوج میں تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ سن کے حیران ہوں گے کہ صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر کا نام ہے امام ابن قدامہ حنبلی۔ صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر کا نام کیا ہے؟ امام ابن قدامہ حنبلی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو حضور غوث پاک کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھتا رہے، حضور غوث پاک کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور سٹیٹس کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا یہ چیف ایڈوائزر ہے۔ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نے جو کارنامہ سرانجام دیا تھا، اس کارنامے کے پیچھے حضور غوث پاک کا فیض تھا۔ اس منہ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں؟ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ تاریخی باتیں، انہیں کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا۔ جاؤ جا کے دیکھو، تاریخ پڑھو کہ ابن قدامہ کون ہے، ابن قدامہ حنبلی کون ہے۔ تاریخ بتائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے غوث پاک کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کیا اور پھر حضور غوث پاک سے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھیں اب میں آپ کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کے آ گیا ہوں۔ حضور غوث پاک نے دنیا کو کیا دیا؟ حضور غوث پاک کے دور میں بغداد کی حالت کیا تھی؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ پھر حضور غوث پاک کیسی تبدیلی لے کے آئے معاشرے کے اندر۔ بغداد کے مذہبی حالات اور لوگوں کی اخلاقی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے حالات پر مشتمل ایک بڑی معتبر کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضور غوث الاعظم لوگوں کو دیکھتے تھے، بغداد کے لوگوں کو، کہ لوگ خطیب کا خطبہ اور بعض خاموشی سے سن لیتے ہیں، مگر جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر یا گھروں میں پہنچ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ آپ حکمرانوں کو دیکھتے کہ صرف محلات بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی اولاد کی حکومت مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس وقت کے حالات ہیں؟ آپ کو یہ شائبہ ہوگا کہ غالباً یہ 21ویں صدی کے حالات ہیں۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں حضور غوث پاک کے دور کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حکمرانوں کو دیکھتے کہ محلات بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اور اپنی اولادوں کی حکومتیں مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ پھر آپ علماء کو دیکھتے تو وہ صرف فتویٰ دینے اور کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں۔ جو لوگ شہوات اور دین کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور عوام شترے بے مہار ہو گئے ہیں اور بغیر علم کے جو کچھ دل میں آتا ہے کرتے ہیں۔ کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں۔ لوگوں میں نیکی کی رغبت کمزور ہو چکی ہے۔ یہ حضور غوث پاک کے مشاہدے ہیں، اپنے دور کے اندر جو انہوں نے دیکھا۔
اب حضور غوث پاک نے جب یہ بغداد کے حالات دیکھے تو یہ آپ کے سامنے بات، یہ فرق کھل کے سامنے آ گیا کہ اس پاک زندگی کا جو آپ جیلان میں لوگوں کو گزارتے دیکھ کے آئے تھے، اور اس بغداد کی زندگی کا جو گناہوں، شہوات اور منکرات میں لوگوں کی زندگی آپ نے دیکھی، باوجود اس کے کہ آپ نے شہرت سنی ہوئی تھی کہ یہ شہر بغداد صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا شہر ہے، لیکن یہاں کے لوگ نماز تو ادا کرتے تھے، لیکن نماز انہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ روزے تو رکھتے تھے، مگر روزے ان کے نفوس کا تزکیہ نہ کرتے تھے۔ وہ مال تو خرچ کرتے تھے، لیکن خرچ وہاں کرتے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ واعظ تو سنتے تھے، لیکن واعظ کا ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ علماء بھی واعظ کہتے تھے، مگر ان کے واعظ بے اثر تھے۔ اللہ اکبر! حضور غوث پاک بغداد کی سڑکوں پہ دیکھتے ہر جگہ گناہ ہی گناہ، جھوٹ ہی جھوٹ، ہر جگہ دغا اور فریب۔ آپ دیکھتے کہ غریبوں اور ناداروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہر جگہ نشہ و شراب کی محفلیں سجتی تھیں، ہر طرف سے گانے والیوں کی آوازیں آتی تھیں، باجے اور سرنگیاں بجائی جاتی تھیں۔ یہ وہ بغداد ہے جو حضور غوث پاک نے دیکھا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر حضور غوث پاک کے دور کے اندر یا آپ سے پہلے، آپ کی پیدائش سے قبل، اسلام کے جو سیاسی حالات تھے پوری دنیا کے اندر، آپ کی پیدائش سے قبل سیاسی اسلام پر زوال کا عمومی دور شروع ہو چکا تھا۔ بظاہر اسلامی سلطنتوں کے اقتدار کا سلسلہ اندلس سے ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اندرونی حالات بڑے خراب ہو چکے تھے۔ افغانستان اور ہندوستان کے تمام مغربی علاقوں میں سلطان محمود غزنوی کے جو جانشین ہیں وہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہندو راجے مہاراجے صدیوں پرانی شکستوں اور ذلتوں کا بدلہ لینے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ بیت المقدس پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد صلیبی اب عراق و حجاز پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ وہ سیاسی حالات ہیں پوری دنیا کے اندر جو حضور غوث پاک سے قبل پیدا ہو چکے تھے۔ سلطنت باطنیہ یا فاطمی سلطنت، جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر دولت خبیثہ کے نام سے پکارا ہے، وہ سلطنت الحاد اور بے دینی کے نظریات پھیلا رہی ہے۔ ان حالات کے اندر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ بڑے ہو کر علم حاصل کرنے آتے ہیں بغداد، پھر بغداد کے سارے حالات دیکھتے ہیں، پھر علم حاصل کرنے کے بعد حضور غوث پاک ان حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی سعی شروع کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے عالم اسلام کے مرکز بغداد میں کھڑے ہو کر صدائے دل نواز بلند کی کہ لوگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پے گر رہی ہیں، اس کی بنیاد بکھر رہی ہے۔ اے زمین کے باسیوں، جو گر گیا ہے آؤ اسے مضبوط کریں، جو ڈھہ گیا ہے آؤ اسے درست کریں۔ یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوگی، سب ہی کو مل کر یہ کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر! چنانچہ حضور غوث پاک نے سعی شروع کی تو 7ویں صدی کے آغاز میں تاتاریوں کی قیامت خیز یلغار سے اسلامی سلطنتوں کی جب اینٹ سے اینٹ بج رہی تھی تو ظاہری حالات کے تقاضوں اور عام توقعات کے برعکس اسلام کا چراغ گل ہونے کی بجائے نہ صرف روشن رہا بلکہ صرف 25 برس کے اندر اندر خود ان غارت گروں کو حلقہ بگوش اسلام بنا لیا۔ اس سلسلے میں ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہلاکو کا بیٹا تگودار خان، وہ ایک حضور غوث پاک کا ملنگ تھا جس نے اسے اسلام قبول کرایا۔ خاک بغداد از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر آپ نے جو تبلیغی کوششیں کی حضور غوث پاک نے، آپ نے ایک منظم خانقاہی نظام سلسلہ قادریہ تشکیل دیا اور عملی تربیت کے ذریعے فسق و عصیان کی پھیلتی لہروں کا علاج آپ نے تقویٰ
تزکیہ اور خوف خدا کی تعلیم و تلقین سے کیا۔ بغداد کی بیشتر آبادی نے آپ کے ہاتھ پر پھر توبہ کی اور پارسائی کی طرف لوٹ گئی۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 سے زائد فاسق و فاجر لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ چنانچہ حضور غوث پاک کی کوششوں سے وہی بغداد جو کچھ عرصہ پہلے گناہ کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، مینار ہدایت بن گیا۔ اس طرح دین میں اثر نو زندگی آ گئی اور وہ زندہ ہو گیا۔ یوں آپ کا جو لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یہ ہے وہ طریقہ اور یہ ہے وہ کام جس سے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ آپ نے دین کو کس طرح زندہ کیا، یہ ساری حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ ابھی آپ کی دیگر کاوشیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تعلیم و تدریس، افتاء اور واضح و ارشاد کے ذریعے حضور غوث پاک نے معاشرے کا سارا ماحول بدل کے رکھ دیا۔ 40 برس میں لاکھوں نفوس حضور غوث پاک سے براہ راست مستفید ہوئے، لوگوں نے براہ راست آپ سے فیض لیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کی ساری زندگی طالب علمی سے لے کے آخر تک ایک مکمل تحریک، ایک مکمل پیغام اور ایک مکمل عملی نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے عمل اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈالا۔ آپ نے نظام خانقاہی کے ذریعے عوام کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس، تصفیہ اخلاق کا کام آپ نے انجام دیا، اور حضور غوث پاک نے عالمگیر پیمانے پر سلوک قادری کی تدوین اور سلسلہ قادریہ کی تنظیم فرمائی۔ مبلغین اور دائیوں کی پوری جماعتیں تربیت و تیاری کے بعد دور دراز کے علاقوں میں روانہ کی۔ پھر دنیا اسلام کے بیشتر صوبوں اور ملکوں میں تبلیغی شاخیں قائم کر کے ان کی نگرانی پر اپنے حقیقی بیٹے صاحبزادہ سید عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساری نگرانی سونپ دی۔ پھر اپنے تربیت یافتہ خلفاء اور مریدین کو حضور غوث پاک نے دور دراز جا کر اشاعت اسلام کا حکم دیا۔ بیرونی دنیا میں تبلیغ دین کا کام حضور غوث پاک نے بنفس نفیس خود بھی کیا اور اپنے مبلغوں کو بھیج کے بھی آپ نے کروایا۔ میں آپ کو اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھانے لگا جو کہ تاریخ کے اوراق پہ آج بھی موجود ہے۔ اگر انہیں کوئی نہ پڑھے تو اس کی اپنی مرضی، وگرنہ جو ہمارے پیران پیر نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے وہ آج بھی کتابوں کی زینت ہے۔ اگر کسی اندھے کو نظر نہیں آتا تو اس کی اپنے بخت، وگرنہ وہ تو سب کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک خود بنفس نفیس بغداد سے چلے مراکش میں تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ نے افریقہ کے بہت سے ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور غوث پاک نے خود مشن بھیجے۔ پھر الجزائر کے جو ساحلی پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں بسنے والے تمام جتنے بھی مظاہر پرست قبیلے تھے، وہ سارے قبیلے حضور غوث پاک کے مبارک ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر طرابلس الغرب کے قدیم جو رومی شہنشاہ تھے، ان کے جو بچے کھچے جو ان کے قبیلے تھے، خانوادے تھے، ان خانوادوں کو حضور غوث پاک نے اپنے ہاتھ سے اسلام قبول کروایا۔ پھر جنوب اور مشرقی مصر میں جو پرانے مصر کے فرعونوں کے خاندانوں کے جو بادیہ نشین قبیلے تھے، حضور غوث پاک بنفس نفیس وہاں گئے، جا کر انہیں مسلمان کیا۔ پھر کردوں جیسی جنگجو قوم کرد، حضور غوث پاک کی کرامت اور فیض سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بحر الہند کے جزائر سرندیپ اور مالدیپ میں حضور غوث پاک نے اسلام پھیلایا ہے۔ ان علاقوں میں جگہ جگہ بلند مقامات پر حضور غوث پاک کے قیام گاہیں آج بھی چلا گاہ کی صورت میں موجود ہیں۔ پھر انڈونیشیا کے جزائر سماٹرا، وہاں بھی آپ تشریف لے گئے۔ افغانستان اور اس کے قرب و جوار میں حضور غوث پاک کی تعلیمات سے ایک زبردست انقلاب آیا
اور بے شمار بدھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ افغانستان کے اندر مذہبی انقلاب آیا، اللہ اکبر۔ پھر مشرقی یورپ میں البانیہ اور دیگر علاقے حضور غوث پاک کے مشن کے ذریعے مسلمان ہوئے۔ الجزائر کے پہاڑی علاقوں میں آپ نے تبلیغی مشن بھیجے جنہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اشاعت دین کا کام کیا۔ پھر مغربی افریقہ کے اندر حضور غوث پاک کے خلفاء نے سوڈان سے نائجیریا تک حضور غوث پاک کے خلفاء نے اسلام پھیلایا ہے۔ یہ کسی 21ویں صدی کے انجینئر کا کام نہیں، یہ میرا ایک بابا قابل فخر بابا ہے جسے ہم غوث العظم پیران پیر کہتے ہیں، اس نے پوری دنیا کے اندر اس وقت جب کہ اسلام روبہ تنزل ہو چکا تھا، زوال پذیر تھا، سیاسی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی بڑے پریشان کن حالات تھے، ان حالات کے اندر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو ایک مرتبہ پھر پھیلا کے اسے نئی زندگی عطا کی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انڈونیشیا کے جزائر میں حضور غوث پاک نے اپنے مبلغین اور تبلیغی مشن بھیجے۔ پھر جزیرہ جاوا میں تمبیلان سلونا 9 اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہ مزارات آج بھی موجود ہیں جزیرہ جاوا کے اندر۔ یہ سب غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اس مبارک سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ 9 اولیاء اللہ جن کے مزارات جزیرہ جاوا کے اندر آج بھی موجود ہیں، اور پھر تاریخ آج بھی یہ بتا رہی ہے کہ ان 9 اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ ہندو بدھ راجوں نے اپنی رایا سمیت اسلام قبول کیا تھا۔ یہ کون ہیں؟ حضور غوث پاک کے مرید ہیں جو دنیا میں اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مغربی جاوا کے اندر جو ایک شہر ہے چریپون، اس میں حضرت شریف ہدایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، اور مشہور ہے کہ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ نے جاوا کے علاوہ دوسرے بہت سے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر آپ حیران ہوں گے سن کے کہ حضور غوث پاک کے ایک فرزند، حقیقی فرزند حضرت شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار موجودہ شہر حیدرآباد سندھ کے شاہی قلعہ کے بالکل اپوزٹ حضور غوث پاک کے لخت جگر کا مزار آج بھی مرجع خلائق، وہ تبلیغ کے لیے یہاں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور غوث پاک کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 11 کے 11 بیٹوں کو مکمل تعلیم دینے کے بعد، علم و فضل اور روحانیت میں مکمل کرنے کے بعد، حضور غوث پاک نے اپنے ایک بیٹے حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پاس رکھا، اور باقی 10 بیٹوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا دین کی تبلیغ کے لیے۔ یہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے ہمارے بابوں کا، جنہیں لوگ کہتے ہیں بابے تشیائی کوئی نہیں۔ میرے نوجوان یہ بات سمجھے، میں نے ایک بابے کا تذکرہ کیا ہے، اور مجھے 6 جمعے گزر گئے ہیں، اس کی صفتیں ختم نہیں ہو رہی، اس کے کیے ہوئے کام جو دنیا میں اس نے اسلام کی خدمت کی ہے وہ نہیں ختم ہو رہے۔ پتہ نہیں تم کن بابوں کو جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم ان بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن 11ویں کی حد تک، ختم کی حد تک۔ سال بعد بڑی 11ویں آ گئی ہے جی، غوث پاک کی بڑی 11ویں آ گئی۔ ہم صرف ختم کی حد تک، 11ویں کی حد تک بڑی بات ہے۔ ہم ممبر پہ بیٹھیں گے تو ان کی اصحال ثواب پہ تبلیغ کریں گے، 11ویں کا ذکر کریں گے۔ ڈوبا ہوا بیڑا کس طرح ترا تھا، ڈبی بیڑی کی میں تری ہے جی، ہم صرف وہی بیان کریں گے۔ لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سوچ سے نکلو، لوگوں کو دکھاؤ جن کے متعلق اپنے ہی تان و تشنیع کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جن کے متعلق تم ہرزہ سرائی کر رہے ہو، دیکھو ہمارے یہ بابے دنیا کو کیا کیا دے کے گئے ہیں۔ آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو انقلاب بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ برپا کر کے گئے ہیں، اتنی صدیوں کے بعد بھی اس کے نشانات مٹ نہیں رہے، اس کے اثرات مٹ نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بابا ہے، صوفیاء سے تعلق رکھنے والا، اولیاء سے تعلق رکھنے والا ایک مخلص بابا کھڑا ہے، جس نے ساری زندگی وقت کے فرعونوں سے ٹکرانے میں گزار دی اور دین اسلام کی اشاعت کرتا رہا۔ عزیزان من، 6 جمعے یہ 6 نشستیں ہوئی ہیں، جو 6 کی 6 ہی حضور غوث پاک کی سیرت، آپ کے عقائد و نظریات، آپ کی خدمات، آپ کے اثرات کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں کوئی بددیانتی نہ کروں، کوئی ایسی بات نہ کروں جو کہ گھڑی ہوئی ہو، اپنی طرف سے بنائی گئی ہو۔ میں نے کوئی کوشش کی ہے کہ ایسی میں کوئی بات نہ کر سکوں۔ الحمدللہ جتنی تحقیق آپ کے پاس، آپ کے سامنے میں نے 6 جمعوں میں رکھی ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے میں اس کے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را میرے نوجوان بیٹھے ہو، اس دلدل سے نکلو، اس دلدل سے نکلو کہ جو لوگ ہمیں طعن و تشنیع کر رہے ہیں وہ ہمارے رویے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ بھائی غوث پاک نے بڑا کچھ کیا ہے، آپ نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن اگر میں پیر ہوں، میں نسلوں سے غوث کے نام کا کھا رہا ہوں، تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر میں اپنے مریدوں کو ہر مہینے 11ویں کا سبق دیتا ہوں، تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ میں غوث پاک کی سیرت پہ کتنا عمل کرتا ہوں۔ کیا غوث پاک کی سیرت میں صرف 11ویں کا ختم رہ گیا ہے؟ غوث پاک کی سیرت میں صرف کرامتیں رہ گئی ہیں؟ غوث پاک کی سیرت میں 5 وقت کی نماز ہے، غوث پاک کی سیرت میں رمضان کے روزے ہیں، غوث پاک کی سیرت میں علم دین کا حاصل کرنا ہے، غوث پاک کی سیرت میں علم فقہ حاصل کرنا ہے، غوث پاک کی سیرت میں حلال رزق کھانا ہے، غوث پاک کی سیرت میں جھوٹ بولنا نہیں، غوث پاک کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بول لو۔ یہ کس نے اپنانا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ کسی کی بہو بیٹی کو بری نگاہ سے نہ دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ اپنا لنگوٹ پاک رکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چگلی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ یہ غوث پاک کہتے ہیں۔ غوث پاک کون ہیں؟ کہنے کو ہمارے پیر ہیں، لیکن ہم نے پیر کی باتیں نہیں اپنانی، 11ویں راج کے کھانی ہے، لیکن پیر کی باتیں کس نے ماننی ہے؟ یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن سچی باتیں ہیں۔ غوث پاک کے نام پہ مرنے مارنے پہ تل جائیں، غوث پاک کہیں 5 وقت نماز پڑھو تو نماز نہ پڑھیں، اس سے بڑی کوئی ڈٹائی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بیوقوفی کہ جس کا نام کا ہم دم بھریں، وہ ہمیں اچھی تعلیمات دے، اس کے نام کا ہم کھا تو جائیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے کہنے پہ ہم سر نہ جھکائیں، کتنی بڑی بدبختی۔ عزیزان من، میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں ان باتوں سے نکلیں۔ جن اولیاء اکرام کو ہم مانتے ہیں انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے اپنی راتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزاری ہیں، اپنے دن بھی دیانتداری سے گزارے ہیں، اپنی خلوتیں بھی انہوں نے پاک رکھی ہیں، اپنی جلوتوں میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات بھی اپنانی ہوں گی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنے ان سچے نیک اولیاء اکرام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔